ہمارا یہ موضوع جس کا نام ہے تجہیز و تدفین اور تدفین کورس انتہائی اہم ترین موضوع ہے. اگرچہ یہ کورس کافی لینتھی ہے، تقریباً کم از کم اس کے لیے 2 گھنٹے تو چاہیے ہوتے، لیکن چونکہ اب ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں اس لیے ہم اختصاراً چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کریں گے جو کہ اس موضوع کے اندر کافی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. چونکہ آپ کے علم میں ہے موت ہر گھر کا مسئلہ ہے. موت صرف اہل حدیث کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یا بریلوی احباب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک انسان کا مسئلہ ہے. ہر ایک انسان نے، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس لیے جب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو آنی ہے تو کیوں نہ انسان پھر اس کی تیاری کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرے. ہماری ساری زندگیاں بیت جاتی ہیں لیکن ہم اس کے لیے عمومی طور پر کوئی توجہ، کوئی کاوش اور کوشش نہیں کرتے. ایون کہ جو ہی ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے والد کو جس نے ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمارے ناز نخرے اٹھائے، ہم اس کے لیے خود کوشش کریں. ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی قاری صاحب کو لے آؤ، خادم صاحب کو لے آؤ، آ کے ہمارے والد صاحب کو آ کر کے وہ کفن پہنائے، غسل دے، سارے کے سارے کام کریں. حالانکہ جتنے اخلاص سے اور جتنے پیار سے ایک بیٹا اپنے باپ کو غسل دے سکتا ہے شاید کوئی اور انسان نہیں دے سکتا. اس لیے اس لحاظ سے ان چیزوں کی بڑی زیادہ اہمیت ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا غور بھی کریں اور ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی فکر بھی کریں. تو ان چیزوں کے بارے میں ذرا توجہ کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سنیں. انشاءاللہ میں اختصاراً سب سے پہلے آپ کو اس بات کی طرف تلقین کروں گا کہ مرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے. مرنے سے پہلے تو ہمیں کم از کم 2 سے 3 چیزیں ہیں، میں اختصاراً آپ کے سامنے عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ ہم نے مرنے سے پہلے کس چیز کی تیاری کرنی ہے. موت کی تیاری ہے. اور موت کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ وہ گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے آپ کو دین کے قریب کر کے، اپنی صحیح معنوں میں ہم نے تربیت کرنی. مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے. آپ بتائیں جب ایسا انسان ہاسپٹل سے گھر آتا ہے اور 1 مہینہ اس کے پاس لمٹ موجود ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کر کے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوگا. جو اس کے رشتہ دار ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. الغرض جو بھی نیکی کا کام ہے وہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے پاس تو 1 مہینہ ہے جو ڈاکٹروں نے بتایا ہے. میرے اور آپ کے پاس تو شاید 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں. تو پھر مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کیوں نہیں یاد آتی؟ ہم کیوں اس لحاظ سے دنیا میں رہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے. ہم سے پہلے والدین، پہلی قومیں، قبیلے، ساری کی ساری امتیں بیت چکی، گزر چکی، فنا ہو گئی، لیکن ہمیں پھر بھی نہیں سبق حاصل ہوتا کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو موت کی تیاری کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کی طرف آنا ہے کہ ہم نے تیاری کس انداز میں کرنی. یہ شروع میں اس طرح تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات یعنی الموت، جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے موت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو یاد کرو. اب موت کو کیسے بندہ یاد کرے؟ موت تو یاد آتی ہے جب انسان کسی مردے کو دیکھتا ہے. موت یاد آتی ہے جب انسان قبرستان میں جاتا ہے. موت یاد آتی ہے جب انسان ہاسپٹل میں جائے اور مریضوں کو دیکھے جو کہ سانس آخری لے لے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تب جا کر کے انسان کو موت یاد آتی ہے. تو یہ موت کی تیاری ہے. اسی طرح آپ اپنی دنیا کے اندر جو ہے اپنی وصیت کو بھی لکھیں، اور وصیت بھی جو ہے ایک موت کی تیاری ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے پاس 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اس انسان کے پاس لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو. کیونکہ آپ کے پاس، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ کسی کے مقروض ہیں، کوئی امانت آپ کے پاس ہے، آپ کو بتائے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کے سر پہ بوجھ ہے کہ نہیں ہے.
تو آپ نے فرمایا شہید بھی شہید ہونے کے بعد اس کی جان تب تک لٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا. تو یہ وصیت انتہائی ضروری ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے حدیث کو سنا کوئی رات میری ایسی نہیں گزری کہ وصیت لکھی بھی میرے سرانے کے پاس نہیں پڑی. تو آج ہمارے اوپر کتنے قرضے ہوتے ہیں. سگی بیوی کو سگے بھائی کو پتہ نہیں ہے, باپ کو پتہ نہیں ہے, ماں نہیں جانتی, بیوی کو نہیں پتہ, معلوم ہی نہیں ہے. تو اتنا خطرناک کام ہوتا ہے کہ بعض امور میں تو یہ ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو بہرحال اختصاراً ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے جی موت کے وقت کیا کریں. یہ تو پہلے باتیں ہوگی نا کہ ہم نے موت کی تیاری کیسے کرنی. اب موت کے وقت کیا کریں. جب موت آ رہی ہے تو اس وقت ہم کیا کریں. موت چونکہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہوتا ہے اور ایسی حالت میں انسان کے اوپر سختیاں اور شدتیں موجود ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے. یہ عقیدہ پہلے سے بنا ہو یا اس کے مطابق انسان کی زندگی گزری ہو تو تب جا کر انسان کو پتہ چلے گا. اگر کوئی انسان خود نہیں پڑھ رہا, اس قدر شدت میں موجود ہے, کیونکہ موت کی شدت بڑی سخت ہے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے موت کے وقت بتاؤ موت کی سختیاں کیسی ہیں. کوئی بتا نہیں سکتا. جب ان کی اپنی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو سائل نے سوال کیا عمر آپ پوچھا کرتے تھے اب آپ بتاؤ موت کی سختیاں کیسی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان ٹوٹ کے میرے اوپر گر پڑا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان مجھے پیسا جا رہا ہے. جب موت کی اتنی شدت اور سختی ہوتی ہے ایسی حالت میں ظاہری بات ہے انسان بعض دفعہ نہیں لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا. تو ایسی حالت میں اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے. آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تم اپنے مردوں کو اپنے فوت ہونے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو جو موت کے قریب ہوتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم الٹا کام کرتے ہیں. جب کام کرنے کا وقت ہوتا ہے ہم تب کرتے نہیں, اور جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو جی کہ جب آپ کا کوئی مرنے والا قریب الموت ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. ہم اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کی بجائے سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم کوئی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تو آپ اس کو کلمے کی تلقین کرو. اگر وہ ایسی حالت میں موجود ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں, اگر آپ اس کو لا الہ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس تکلیف کی وجہ سے انکار کر دے, تو آپ اس کو لا الہ الا اللہ کا نہ کہو. لیکن یہ طریقہ موجود ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہم کام کو اس کے اصل وقت پر نہیں کرتے. ہم لا الہ الا اللہ کا پڑھتے ہیں جب میت کو کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں اور قبرستان کی طرف لے کے جانا شروع کر دیتا پڑھتے ہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ, تب ہم کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ لا الہ الا اللہ کی تلقین ہوتی ہے جب انسان بالکل موت کے قریب ہوتا ہے. اس کی وہ مثال عام طور پر یہی ہے نا کہ وہ ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے اور اگر کہتے ہیں میں قربانی کرنا چاہتا ہوں تو پیسے میری جیب میں, یہ مال منڈی ہے میں نے جانا ہے, تو مولوی صاحب نے کہا جو بھی کام کرنا ہو تو اس کے شروع میں انشاءاللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتے ہیں. کہتے ہیں انشاءاللہ کی اتنے تو بننا ہے, پیسے میرے کول نے جیب سے آ منڈی ہے بکرا لے کے میں جا کے ذبح کر دینا. وہ بندہ منڈی میں جاتا ہے اور جاتے جاتے اس کی جیب کاٹی جاتی ہے. وہ واپس آتا ہے مولوی صاحب کے پاس, آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب انشاءاللہ میری جیب کاٹے گی. تو وہ کہتے ہیں جب انشاءاللہ تو نے کہنا تھا تب تو نے کہا نہیں اور اب تو انشاءاللہ کہہ رہا ہے. کلمہ پڑھنے کا جب موقع تھا تب ہم پڑھتے نہیں, اور جب نہیں ضرورت ہوتی تب ہم اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں غور کرنا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کی طرف بھی تلقین کی ہے کہ جب انسان کے اوپر موت آ جائے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے. انسان کے اوپر جب موت کی شدت آتی ہے نا تو انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ کے سامنے کسی کی وفات ہوئی ہے, قریبی کوئی بندہ فوت ہوا ہے, سب سے پہلے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھیں, اس کی آنکھیں بند کریں, اور دوسرے نمبر پر اس کے آزاد درست کریں. آپ نے بہت ساری ایسی ڈیڈ باڈی دیکھی ہوں گی کہ ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں اور بڑی ڈراؤنی سی شکلیں بن جاتی ہیں اور انسان کو خوف آتا ہے. بعض کے جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں یہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہتے ہیں اور پاؤں ان کے ٹیڑھے رہتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کسی کی وفات کے بعد آنکھیں بند کریں
ان کے اعضاء بالکل سیدھے کریں اور ان کے یہ پاؤں یہ دونوں انگوٹھے بند کر دیں، آپس میں گرا لگا دیں کسی رسی کے ساتھ، اسی طرح بازوؤں کو سیدھا کر لیں. غسل کے وقت جو ہے وہ غسل دینے والے کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے کہ میت کو دفناتے ہوئے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد از جلد جتنا بھی ہو سکے تو اس کے بعد میت کو دفنا دینا چاہیے. بعض لوگ بہت تاخیر کر دیتے ہیں، باہر کے ممالک میں 15 دن لگا دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوبارہ میں نے اختصاراً آپ کے سامنے ذکر کیا. اصل جو اس چیز میں موضوع ہے وہ ہے غسل اور کفن. ہم نے غسل اور کفن کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا، جو بندہ کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے پھر اس کو کفن پہناتا ہے تو غفر اللہ لہ 40 مرہ. اتنا بڑا یہ عمل اور ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 40 مرتبہ اعزازاً معاف کر دیتا ہے. حالانکہ اللہ ایک بار بھی معاف کر دے تو انسان کے لیے یہ بھی کافی ہے، لیکن جو اپنے مسلمان بھائی کی تکریم کے لیے 40 مرتبہ غسل دیتا ہے، ایک مرتبہ غسل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اعزاز کے طور پر 40 مرتبہ معافی کا اس کے لیے اعلان کرتا ہے. اور یہ اس کی فضیلت اگر آپ نے دیکھنی ہو نا تو ذرا عرب ممالک کا وزٹ کریں. بلردی وہاں پر علماء کیا عامی لوگ بھی اپنے نام لکھواتے ہیں وہاں مقصد خانوں میں. تو وہ نام لکھواتے ہیں کہ بھائی اگر کسی میت کو غسل دینے کا موقع آئے تو میں حاضر ہوں، سب سے پہلے کال آپ نے مجھے کرنی، کیونکہ ثواب کا حریص جو بندہ ہوگا وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہمارے ملکوں میں ہمارے گھروں میں حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنا رشتہ دار فوت ہوا ہے تو تلاش انسان کسی کو کر رہا ہوتا ہے. کس وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے، دین کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے غسل کیسے دینا ہے. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ غسل دینا یہ فرض ہے یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے. فرض عین کیا ہوتا ہے اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھائی جی. فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جب تک بندہ خود نہ کرے وہ ادا نہیں ہوتا. مثلا نماز ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر بھی فرض ہے، آپ بھی ادا کریں گے میں بھی ادا کروں گا، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے. فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ چند لوگ ادا کر دیں باقی نہ کریں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو غسل دینا ساروں کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اگر چند لوگ دے دیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد غسل دے گا کون؟ مرنے والے نے اگر وصیت کر دی ہے کہ فلاں بندہ سنت کے مطابق غسل دیتا ہے وہ دے تو سب سے پہلا حق اس کا ہے. اس کے علاوہ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو میت کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر عورت ہے تو اس کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی بہن ہے، والدہ ہے، اس کی خالہ ہے، پھپھو ہے، وہ دیں گے. مرد ہیں تو بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے، باپ ہے، مردوں میں سے کوئی بھی اس کے قریبی رشتہ دار ہوگا تو وہ اس انداز میں دے گا. اسی طرح میاں بیوی ہیں تو کیا ایک خامد ہے اور اس کی زندگی میں اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، کیا وہ غسل دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. اسی طرح اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتے ہیں. جبکہ ہمارے معاشرے میں عجیب سا رواج ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کی وفات کے بعد وہ اس کی چارپائی کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس کا چہرہ بھی نہیں دے سکتا. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے، اپنی یعنی حدیث سے اس بات کا اظہار کیا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے خود غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفناؤں گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے صحابہ کے تعامل سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب سب سے پہلے جی اب غسل کا طریقہ آ جاتا ہے کہ غسل ہم نے کیسے دینا ہے. کوئی بھائی یہاں پہ آئے اور ہم ذرا پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کون ہے کوئی؟ اچھا، غسل کے لیے سب سے پہلے چیزیں کون سی ضروری ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے 2 سے 3 بالٹیاں لے لینی ہیں. 2 سے 3 بالٹیاں لے لیں جس کے اندر بیری کے پتوں کو ڈالنا ہے یا بیری کے پتوں کا پاؤڈر مل جاتا ہے، آپ نے وہ بھی لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 2 سے 3 مگ لے لیں اور اسی طرح آپ کاٹن کا اگر آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے تو آپ منگوا لیں، اس کا بھی اہتمام کر لیں کیونکہ کاٹن کی روئی کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح آپ نے گلوز لے لینے اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو گلوز ہوں وہ جو عام طور پر میڈیکل سٹور سے ملتے ہیں نا پلاسٹک والے، وہ لے لیں، ربڑ والے لے لیں.
وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. جو ہم عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں وہ کپڑے والے ہوتے ہیں, اور کپڑے والے جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایک کپڑا لے لیتا ہے نا, اور کپڑا چونکہ پتلا ہوتا ہے, اس پتلے کپڑے کے اوپر بھی میت کا جسم یا اس کو جب استنجا کروایا جاتا ہے, صفائی کی جاتی ہے, تو اس کے ہاتھ کے ساتھ لگتے ہیں. جب انسان ان کو استعمال کرتا ہے نا تو ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ والے جو گلابز ہیں نا یہ انسان استعمال کرے. اسی طرح بیری کے پتوں کا آپ اہتمام ضرور کریں. بیری کے پتے ہو جائیں یا بیری کے پتوں کا پاؤڈر مل جائے, پاؤڈر بھی مل جاتا ہے, اگر آپ کے پاس پاؤڈر ہو تو اس کا بھی اہتمام کر لیں. کافور کی خوشبو ہے, آپ اس کا اہتمام کر لیں. نیم گرم پانی وافر مقدار میں آپ اس کا استعمال ضرور کریں, وہ اپنے پاس رکھیں. اسی طرح آپ شیمپو رکھ لیں پاس, صابن پاس رکھ لیں, اور اسی طرح اس طرح کا ایک پھٹا ہونا چاہیے. آپ جس جگہ پر غسل دینا چاہتے ہیں وہ جگہ کھلی ہونی چاہیے کہ جہاں پر میت کو یا پھٹے کو آرام سے رکھا جا سکے, اور اس کے ارد گرد جو غسل دینے والے ہیں وہ بھی آرام کے ساتھ چل پھر سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ تنگ جگہ ہو. اور اس میں ہم اب غسل کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں شروع کے, ہم نے غسل کی ابتدا کیسے کرنی. عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم پھٹا رکھتے ہیں نا تو یہ دیکھیں بالکل ایکول پڑا ہوا ہے, برابر پڑا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے کہ نہیں, برابر. اب میت کو جب ہم نے غسل دینا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے میت کا پیشاب پخانہ بولو براز بھی باہر نکلتا ہے, تو جب پھٹا بالکل سیدھا رہے گا نا تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پھٹے کی صفائی یا بولو براز کا اخراج صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تمام یہ کرنا ہے کہ پھٹے کو برابر نہیں رکھنا. 2 اینٹیں لیں اور پھٹے کی سراندے والی سائڈ پر, سر والی سائڈ پر آپ 2 اینٹیں رکھ لیں تاکہ یہ سر والی سائڈ پر پھٹا اونچا ہو جائے اور ٹانگوں والی سائڈ پر نیچے ہو جائے. تو جب پانی بہائیں گے آپ تو پھر آرام کے ساتھ جو غلاظت ہے یا بولو براز ہوگا وہ میت کا اخراج ہو جائے گا, وہ نکل جائے گا. نہیں تو جب برابر ہوگا تو پھر صفائی کرتے ہوئے بہت ساری تنگی اور مشکل ہوتی ہے. اور ایک اس میں آسانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر پاس ٹوٹی ہو تو پائپ لگا لیں, پائپ کے ساتھ ذرا صفائی اچھے انداز میں آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد جی ہم باقاعدہ جو ہے وہ یہ بھائی ایک آیا قریب ذرا ادھر آپ یہ اسپیکر ہو گئے آگے آگے اپنے ادھر. اچھا, اس کے بعد ہم باقاعدہ غسل کی ابتدا کرتے ہیں کہ غسل کے لیے ہم نے کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں ہم نے رکھنی. ایک چیز میں بیچ میں نہیں بتا سکا کہ غسل جب آپ نے کرنا ہے ساری چیزوں کا سامان کا آپ نے جمع کر لینا ہے, اس میں سے تولیے کا یا رنگ دار کپڑے کا اہتمام ضرور کریں. اگر کوئی کپڑا آپ کے پاس موجود ہے رنگ دار, تو کسی کے پاس ہے کوئی رومال وغیرہ پڑا ہوا ہو, یہ سفید ہے, سفید کے علاوہ کوئی ہو, کوئی کپڑا دے دیں. کسی کے پاس نہیں ہے رومال وغیرہ, میں یہ دے دیں. بھائی تو چلا گیا اور اچھا, تو یہ رنگ دار کپڑا ہونا چاہیے جو عام طور پر ہم کفن میں سے لے کے آتے ہیں نا پردے کے لیے, تو وہ چادریں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی پردے کے لیے کیونکہ وہ بالکل پتلی ہوتی ہیں, اور جو بالکل پتلی ہوتی ہیں وہ صحیح معنوں میں میت کے لیے پردے کا وہ ذریعہ نہیں بن سکتی. میت کے لیے پردے کا ذریعہ نہیں بن سکتی چونکہ میت کو صحیح معنوں میں ہم نے اس کی سطر کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ میت کو غسل دے رہے ہوں اور آپ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھیں. کسی بھی صورت جائز نہیں, وہ مردہ ہو یا وہ زندہ ہو, یہ حرام ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی انسان کی شرمگاہ کو دیکھیں. اس لیے آپ نے جب میت کو غسل دینا ہے اور غسل دینے کی ابتدا کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے میت کے شرمگاہ کے اوپر رنگ دار کپڑا رکھنا ہے. رنگ دار, سفید نہیں رکھنا, کیونکہ جب سفید رکھیں گے تو سفید کپڑا رکھنے کی وجہ سے جب پانی پڑتا ہے تو شرمگاہ انسان کی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا اہتمام سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے. کوئی تولیہ ہو تو آپ وہ بھی آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جب غسل کی ابتدا کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم میت کے کپڑوں کو اتاریں گے. سب سے پہلے میت کے کپڑوں کو اتاریں گے. اب میت کے کپڑوں کو جب آپ نے اتارنا ہے, اگر تو آسانی کے ساتھ میت جس طرح یہ خود ہی حرکت کر رہی ہے, اگر ایسی کوئی میت ہو
اور آسانی کے ساتھ حرکت کر لیں تو اس کے کپڑے آسانی کے ساتھ اتر جاتے ہیں. بعض لوگوں کے اعضاء بڑے نرم ہوتے ہیں تو وفات کے بعد بھی آسانی کے ساتھ کپڑے اتارے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا آپ کو فیل ہو کہ اس کے کپڑے نہیں اترے تو آپ کینچی کے ساتھ آرام کے ساتھ اس کے کپڑوں کو کاٹیں اور آرام کے ساتھ اتار لیں. اب کیسے اتاریں گے؟ یہاں سے آپ بازو کو کاٹیں گے, پھر اسی طرح آپ یہاں سے قمیض کو کاٹ لیں گے, اسی طرح یہاں سے قمیض کو کاٹ لیں گے, بازو کو کاٹ لیں گے. لیکن کینچی چلاتے وقت میت کا جسم چونکہ اس وقت بالکل نرم ہوتا ہے یا سخت ہو چکا ہوتا ہے, دونوں صورتیں ہوتی ہیں, تو تھوڑی سی بھی کینچی لاتے تو بعض دفعہ بلڈ بہنا شروع ہو جاتا ہے اور میت کا بعض دفعہ بلڈ نہیں رکتا جب تک کہ اوپر برف نہ لگائے. تو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ میت کے کپڑوں کو کاٹنا ہے تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میت کو جو تکلیف دیتا ہے وہ یوں ہی سمجھے کہ جیسے کسی زندہ کو تکلیف دیتا ہے. تو بڑے آرام کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ آپ نے میت کے کپڑوں کو اتارنا ہے. آپ نے قمیض کو اتار لیا, اسی طرح آپ اس کے اظہار بند کو کھولیں گے, لیکن اس صدر والا جو کپڑا ہے اس کو رات کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیں گے باہر نکال کر, تاکہ یہ کپڑا ادھر ادھر نہ ہلے, ٹھیک ہے. اور صدر جو اظہار بند ہے وہ اتار کے پھر آپ پاؤں والی سائڈ پر یوں آ کر کے اس کپڑے کو نہیں اتاریں گے, یوں اس کو کھینچ کر کے یہ اس کی شلوار یا اس کا اظہار بند جو ہے آپ آسانی کے ساتھ اتار دیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دو بھائی ہوں گے, میرے خیال سے آواز کافی ہے, سب سے پہلے آپ دو ایک آرام کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے, آپ میت کو سر والی سائڈ پر ہلکا سا اس کو اٹھائیں گے, ہلکا سا غسل دینے سے پہلے اتنا سا اٹھا کے آپ ہلکا سا اس کے پیٹ پر یوں ہلکا سا وزن ڈالیں گے, ٹھیک ہے, ہلکا سا وزن ڈالیں گے. کس لیے؟ تاکہ میت کے پیٹ میں اگر کوئی پیشاب ہے, کوئی بول و براز کی گنجائش ہے تو وہ اسی وقت خارج ہو جائے, اسی وقت خارج ہو جائے. کیونکہ بعض دفعہ لوگ جب ایسا نہیں کرتے تو پھر ایسا نقصان ہوتا ہے کہ غسل دینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد بھی بول و براز میت کا نکل رہا ہوتا ہے اور وہ بعد میں بڑی تنگی کا سبب بن جاتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے, لیکن اس میں زیادتی نہیں کرنی. بعض ایسی میتیں ہوتی ہیں کہ ان کا جسم پھول چکا ہوتا ہے, بعض کا وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دل پھٹ چکا ہوتا ہے, بعض کے گردوں کی پرابلم ہوتی ہے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یوں اٹھا کے نا بڑا زور لگاتے ہیں, بہت زور لگاتے ہیں. تو زیادہ زور لگانے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ بلڈ جو ہے وہ منہ کی طرف سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے اتنا زور سے بھی نہیں کرنا, بس ہلکے انداز میں کرنا ہے اور یوں ایسے کرنا ہے تاکہ اگر پیٹ میں پیشاب ہے, بول و براز ہے تو وہ آسانی سے باہر نکلے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس اگر پانی کا پائپ ہے تو آرام کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے پانی کے ساتھ اس بول و براز کا اخراج کرنا. وہ کیسے کریں گے آپ ادھر یہ پردے کو آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس مگ ہے اس کے ساتھ آپ یوں کر کے پانی بہائیں گے, پہلے اوپر بہا دیں, اس کے بعد میت کو تھوڑا سا موو کریں گے ایسے. لیکن پردے کو آپ کبھی بھی کسی صورت میں بھی برانا نہیں کرنا شرمگاہ. اگر پائپ ہے تو اس انداز میں آپ لگائیں گے, ٹھیک ہے. اگر مگ ہے تو اس کو بھی صحیح معنوں میں بہائیں گے اور پھٹے کو صحیح طرح ایک بار صاف کر دیں گے, جو بھی غلاظت ہے اس کو ایک بار نکال. یہ آپ نے کر دیا. اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ گلوز آپ کے پاس ہوں گے. جس بندے نے استنجا کروانا ہے وہ فوراً اپنے گلوز پہنے گا اور گلوز پہننے کے بعد وہ میت کو صحیح طرح سے پھر استنجا کروائے گا, صحیح طرح سے استنجا کروائے گا. اور اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. یہ سمجھ لیں اگر آپ کے ابو ہیں تو ان کا آخری حق ہے, آپ کا بھائی ہے تو یہ اس کا آخری حق ہے. اس میں قباحت کرنا اور اس میں اپنے آپ کو جھجک کا شکار کر لینا یہ بالکل کسی صورت میں بھی درست نہیں. آپ گلوز پہنیں, گلوز پہن کے صحیح طرح جس طرح آپ اپنی شرمگاہ کی صفائی کرتے ہیں اسی انداز میں آپ نے میت کی صفائی کرنی ہے, اسی انداز میں آپ نے اس کو استنجا کروانا ہے. ساتھ ساتھ ایک بھائی پانی بہا رہا ہوگا پائپ کے ساتھ اور آپ ساتھ ساتھ اس کی یوں موو کر کے اور اس کو صحیح معنوں میں استنجا کروائیں گے. استنجا کروانے کے بعد جو ڈسٹ بن ہوگا یا شاپر ہوگا آپ اس کے اندر ان گلاس کو پھینک دیں گے
اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس نئی جوڑی موجود ہے آپ اس کو نکال کر کے پہن لیں تاکہ آپ باقی اس کے بعد غسل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پراپر وضو کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ آپ نے مقصد خانے میں جب آنا ہے تو سب سے پہلے غسل خانے میں آنے والی آپ نے دعا پڑھ لینی، بسم اللہ اسی وقت آپ نے پڑھ لینی. میت کو برہنہ کرنے کے بعد آپ نے یہ نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے جب اس میں داخل ہونا ہے تو اسی وقت آپ نے دعا پڑھ لینی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور اس کے بعد پراپر آپ نے جب وضو کی ابتدا کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے ہاتھوں کو دھونا ہے، جس طرح وضو کی ابتدا ہے. تو چونکہ اس میں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو آپ سب سے پہلے اس کے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے اچھی طرح اور اس کی انگلیوں میں کھلال کریں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے والد کا آخری حق ہے اور صحیح معنوں میں ہونا چاہیے. اس میں بالکل آپ نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مگروں نہیں لانا، صحیح انداز میں آپ نے کام کرنا ہے. آپ کھلال بھی کریں، صحیح طرح دھوئیں، پھر آپ اسی طرح بائیں ہاتھ کو، دوسرا بھائی پانی بہا رہا ہے آپ اس کو اچھے انداز میں دھوئیں. اس کے بعد آپ نے کاٹن لے لینی ہے. کلی کرواتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میت کے منہ میں پانی نہیں ڈالنا، نہ اس کے ناک میں پانی ڈالنا ہے، نہ کلی کروانی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شروع میں نے بتایا تھا کہ میت کے پیٹ کو تھوڑا سا وزن کیوں دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو پیشاب پخانہ ہے وہ نکل جائے، کیونکہ مرنے کے بعد یا سونے کے بعد انسان کی شرمگاہ ڈھیلی ہو جاتی ہے اور جو کچھ بھی پیٹ میں ہوتا ہے وہ نکلتا رہتا ہے. وہ تو ہم نے نکال دیا. اگر آپ کلی کروائیں گے، پانی منہ میں ڈالیں گے، ناک میں ڈالیں گے تو وہ پیٹ میں جائے گا اور نتیجتاً شرمگاہ سے پھر نکلنا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کے لیے غسل کے لیے بھی پرابلم بنے گا اور کفن کو بھی گندا کرے گا. اس لیے بالکل آپ نے پانی نہیں منہ میں ڈالنا کلی کے لیے، نہ ہی ناک کے اندر پانی جانے دینا. آپ روئی کو، کاٹن کو گیلا کریں گے اور میت کے یوں منہ کھولیں گے اور صحیح طرح اس کے ہونٹوں کو صاف کریں گے. یہ آپ کی ایک بار کلی ہوگی. آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، پھر دوسری بار اس کو گیلا کریں، پھر اچھی طرح صحیح طرح صفائی کریں. اس طرح کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے 3 بار کرنا ہے، یہ اس کی کلی ہو جائے گی. اسی طرح جب ناک کی باری آئے گی صفائی کی، آپ اس روئی کو گیلا کریں اور میت کے ناک میں اچھی طرح صفائی کریں. میت کے ناک میں اچھی طرح صفائی کریں، جس طرح صفائی کرنے کا حق ہے. اور یہ بھی آپ 3 بار کریں گے تاکہ میت کا صحیح معنوں میں کلی بھی ہو جائے اور ناک کی بھی صفائی ہو. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو لیے، کلی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا. اب کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم وضو جب کرتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بھی اگر پانی ڈالیں گے تو چہرے کی شیپ چونکہ ایسے ہوئی پڑی ہے، ناک کے ذریعے پھر پانی جا سکتا ہے. ایک بھائی ساتھ ہیلپ کرے گا اور ہلکا سا چہرہ یوں کر لیں گے اور یہاں سے ایسے پانی ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ منہ کو صاف کرتے جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ داڑھی کا کھلال بھی کریں گے صحیح طرح جیسے آپ اپنا منہ دھوتے ہیں. یہ میت کا آپ نے آخری حق صحیح معنوں میں ادا کرنا ہے اور اسی صحیح امانت کے ساتھ حق ادا کرنے کے نتیجے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 40 مرتبہ معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دائیں بازو کو دھونا ہے، کونی تک دھوئیں گے صحیح طرح اچھے انداز میں. پھر آپ اسی طرح بائیں کونے کو دھوئیں گے. اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. آپ سر کا مسح بھی صحیح معنوں میں اچھے انداز میں کریں گے جیسے کرنے کہا کہ ایک بھائی ساتھ پکڑے گا، آپ اس کے سر کا مسح کریں گے، پھر کانوں کا اچھے انداز میں مسح کریں گے اور پھر اس کے سر کو نیچے رکھ دیں گے. اس کے بعد باری آ جاتی ہے پاؤں کی. آپ اس کے پاؤں کو صحیح طرح دھوئیں گے، اس کی انگلیوں کا اچھے انداز میں کھلال کریں گے. سمجھ آ گئی؟ ٹخنوں تک دھوئیں گے، پھر اسی طرح بایاں پاؤں آ جائے گا. یہ آپ کا ایک بار وضو مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے غسل کی ابتدا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ بولے ساتھ، غسل کی ابتدا کرنی ہے. اب غسل کیسے ہوگا جی؟ غسل کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ وضو تو ہمارا ہو گیا. سب سے پہلے آپ نے میت کے سر کو اور اس کے چہرے کو دھونا ہے. ساروں کو اور چہرے کو دھونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی آپ نے وہ استعمال کرنا ہے جس کے اندر بیری کے پتے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں. اور ایک بالٹی آپ نے وہ رکھی ہوئی ہے جس کے اندر کافور خوشبو ہے اور وہ آخری غسل کے وقت آپ نے میت کو اس کے ساتھ اور کم سے کم آپ 3 بار غسل دیں گے.
5 بار دے سکتے ہیں، 7 بار بھی، جتنی آپ کو ضرورت پڑے آپ اسی انداز میں غسل میت کو دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بیری کے پتوں والا پانی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اب غسل کے وقت۔ اب جب ہم سب سے پہلے اس کی سر کو دھوئیں گے تو پھر بھی سر کو اٹھائیں گے تاکہ ناک کے ذریعے پانی نہ جائے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ احتیاطاً پھر بھی آپ ناک میں اور اس کے منہ کے آگے روئی رکھ لیں، تاکہ پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں یہاں پر بھی پانی منہ میں جا رہا ہے تو یہاں پر آپ روئی رکھ لیں، ناک میں روئی ڈال لیں تاکہ گیلی ہو جائے، پھر نکال دیں، پھر اور رکھ لیں، لیکن احتیاط ضرور کریں کہ ناک کے ذریعے منہ کے اندر سے پیٹ کے ذریعے پانی نہ چلا جائے۔ آپ اس کے سر کے اوپر پانی ڈالیں، منہ کے اوپر پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، یہ پورے کے پورے سر کو اچھی طرح دھوئیں، شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، اچھے انداز میں صفائی کریں، سر کو دھو دیں۔ سر رکھ دیا، اس کے بعد اس کے دائیں حصے کو آپ نے سب سے پہلے دھونا ہے۔ مگ آپ نے لیا، سب سے پہلے یہ دایاں حصہ آپ بالکل پاؤں تک اچھے انداز میں دھوئیں، صابن لگائیں، اور یہاں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ زیادہ گیلا ہو گیا تو آپ دوسرا کپڑا استعمال کریں، لیکن سفید کپڑا مت استعمال کریں۔ سفید کپڑے پر پانی گرنے کی وجہ سے میت کی شرمگاہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور میت کی شرمگاہ دیکھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو آپ اگر وہ کپڑا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو رنگ دار کپڑا ہوتا ہے وہ گیلا بھی ہو جائے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس متبادل ہے تو آپ وہ استعمال کریں۔ اچھا، پھر آپ پانی ڈالیں گے، ہلکی سی چادر اٹھا کے، اور اتنی اٹھانی کہ شرمگاہ نظر آئے، ہلکی سی اٹھائیں گے، پانی ڈالیں گے، اور ساتھ ہی پھر صابن لگائیں گے، یہ بالکل پاؤں تک۔ پھر آپ اچھے انداز میں اس کو ملیں گے، اچھے انداز میں انگلیوں کے اندر بھی فلال کریں، اچھے انداز میں اس کی بغلوں کے اندر بھی صابن لگائیں، اچھے انداز میں دھوئیں۔ اگر وہ آپ دستانے پہن سکتے ہیں تو وہ پہنیں، انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کا اوپر والا حصہ دھو لیا، اس کے بعد ایک بھائی پکڑے گا ساتھ اور اس کو تھوڑا سا منہ کرے گا، لیکن یہ چادر آپ نے ایسی رکھنی ہے کیونکہ بڑی ہوتی ہے، یہ رومال آگے سے تکون شکل میں بنا ہوا ہے، صحیح نہیں ہے، تو چورس ہوتی ہے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ اس کی بیک سائڈ جو ہے دائیں والی وہ اچھے انداز میں دھوئیں گے، پانی ڈالیں گے، صابن لگائیں، اچھے انداز میں اس کی ایڑی تک سارے انداز میں دھوئیں۔ تو یہ آپ کا دائیں طرف غسل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے بائیں طرف، اور بائیں طرف جب آپ غسل دیں گے تو سیم اسی طرح جس طرح آپ نے دائیں طرف دیا، اوپر والی دائیں طرف آپ دھوئیں گے، صابن لگائیں، اچھے انداز میں واش کر لیں، پھر میت کو منہ کر لیں، اور اس کی بیک والی سائڈ بائیں طرف اس پر پانی ڈالیں، صابن لگائیں، اور اچھے انداز میں اس کو واش کر لیں۔ یہ آپ کا ایک بار غسل ہو گیا مکمل۔ یہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، ایک بار میت کا مکمل غسل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسری بار غسل دینا ہے۔ اگر آپ نے ٹوٹل 3 بار غسل دینا ہے تو پھر آپ آخری مرتبہ وہ جو تیسری یا دوسری بالٹی پڑی ہوئی ہے جس میں آپ نے کافور کی خوشبو ڈالی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ میت کو آخری غسل دیں گے جس کے اندر خوشبو موجود ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر آپ پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ضرورت ہے، میت کا کو پخانہ نکل آیا، آپ پھر اس کے بعد غسل دیں، پھر آپ 5 مرتبہ دے دیں، پھر ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ 7 مرتبہ بھی میت کو غسل دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو، میت کو کوئی بیماری کا عرضہ ہو کہ میت کا پخانہ، پیشاب یا کوئی ایسی چیز نکل رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ میت کے اردا گرد جو کاٹن ہے، روئی ہے، یہ ذرا وافر مقدار میں دونوں طرف رکھ دیتے ہیں۔ پھر میت کو پھر زیادہ دیر تک رکھنا نہیں چاہیے، غسل دیا اور جھٹ میں اس کو لے جا کر کے جنازہ پڑھیں اور اس کو دفنا دیں، کیونکہ ایسی میت جب زیادہ دیر تک پڑی رہتی ہے تو پھر اس کے لیے اور زیادہ پریشانیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس انداز میں غسل دینا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے کفن دینے کا۔ 4 پہ ادھر آتے یہ ٹیبل سائڈ پہ کر لیں، آپ لوگ پیچھے آ جاؤ۔ دوبارہ غسل دینا وضو سے شروع کرنا ہے یا نہیں، اسی انداز میں آگے چلیں کہ وضو تو ایک بار ہو گیا۔ یہ لیپ ٹاپ پیچھے آ جاؤ، جو سائڈ کھلتی ہے نا وہ ادھر کرے، وہ والی کھول دیں گے دونوں طرف، وہ والی ہے کھول دیں گے ایسے لیپ ٹاپ چاہوں۔ دیکھیں، بیر کے پتوں کا پاؤڈر تو پاکستان میں بہت کم ملتا ہے۔ یہ ہم سعودیہ میں گئے تھے
تو وہاں پر انہوں نے ہمیں گفٹ کیا تھا یہ سارے کے سارا کفن بھی اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھی, ٹریننگ بھی دی تھی انہوں نے. اچھا, یہاں پر پتے ملتے ہیں اور پتوں کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو گیلا کر کے کوٹ لیں, کوٹ کے ان کو پانی میں ڈال لیں, ان کی جھاگ بنا لیں نیم گرم پانی میں, جھاگ بنا کے اس کو کسی پونی کے ساتھ کن لیں, جو پانی رہ جاتا ہے اس کو باقی بالٹی میں مکس کریں. ضروری نہیں ہے کہ سارے پتوں کو آپ نے اس میں ڈالنا ہے, کیونکہ جب پتے ہوتے ہیں نا تو اس کو جب میت کے اوپر ڈالتے ہیں تو پتے اٹھانے پڑتے ہیں یا پھر پتے چننے پڑتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کو کوٹ کے اس کی جھاگ بنا لیں اور اس کو بعد میں ایک سائڈ پہ کر دیں تو یہ بہترین انداز ہو سکتا ہے. پتے بھی مل جاتے ہیں, اس کا اثر بھی سارے کے سارا اس میں داخل ہو جاتا ہے اور سارا کی سارا کام بھی ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور اہم ترین بات ہے کہ بعض دفعہ میت کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ شدید ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے یا میت جل چکی ہوتی ہے, اس قابل نہیں ہوتی ہے, زخم اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی نہیں ہم گرا سکتے. تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں پھر میت کو غسل نہیں دیں گے, ایسی صورت میں اس کو تیمم کروائیں گے. کیا کریں گے؟ تیمم کروائیں گے. تیمم کیسے کرواتے ہیں؟ میت تو ظاہری بات نہیں کر سکتی, کہ جو غسل دینے والا ہے وہی سب سے پہلے مٹی پہ ہاتھ ایک بار مارے گا, ایک بار ہاتھ مارے گا, پھونک مارے گا, پھر اس کے دائیں تھیلی کے اوپر, پھر بائیں تھیلی کے اوپر, پھر اس کے چہرے کے اوپر ڈال دیں. یہ تیمم ہے. بعض لوگ یہ ہاتھوں کے اوپر بھی مارتے ہیں, تو یہ کونیوں تک مارنا یہ سنت سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایات ثابت نہیں. اصل طریقہ جو مسنون ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ نے ضرب مارنی ہے اور اس کے بعد پھونک مارے, دایاں ہاتھ, بایاں ہاتھ اور چہرہ. اس انداز میں آپ میت کو تیمم کروائیں گے. میت کا غسل اور وضو سارا اسی میں انکلوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے میت کو اٹھا کے اس کی چارپائی پر رکھنا ہے, جو چارپائی آپ نے نماز جنازہ کی طرف لے کر کے جانی ہے. بعض دفعہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہیں سے میت کو اٹھا کے غلطی سے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں یہاں پہ تو ہم نے پہلے کفن رکھنا تھا, تو پھر ان کو اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, سب سے پہلے آپ نے اس چارپائی پر کفن رکھنا ہے, تاکہ بار بار میت کو اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میت کا وزن بھی بڑا ہوا ہوتا ہے تو اٹھانا بھی قدرے مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر کفن بچھانا ہے. اب لوگ کفن بھی زیادہ تر بچھا لیتے ہیں, لیکن ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ نیچے جو وہ قطریں ہوتی ہیں نا, ٹانکیاں جو ہوتی ہیں, وہ نیچے نہیں رکھتے. سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ میت کے کفن کے نیچے آپ نے 3 یا 5 جو بھی آپ کو مناسب لگے, آپ نے وہ کپڑے کی جو قطریں بنی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے وہ نیچے رکھ لیں اس انداز میں. ایک پاؤں والی سائڈ پر گرا لگانی ہے, ایک میت کے یہ بازو والی سائڈ, یہ بازو ہے نا ادھر آ جائے گی پیٹ کے اوپر یہ, اور ایک اس کے سر والی سائڈ پر آ جائے گی. یہ بھائی آئے تو اب دیکھیں 3 چادریں نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کی گئی, تینوں سفید تھیں اور اس میں ایک یمنی دھاری دار چادر بھی موجود. تو 3 سفید چادریں ہوں اور اس کی لینتھ کم از کم اتنی ہو کہ میت کے سر اور اس کے پاؤں سے 1-1 فٹ تو کم از کم آگے ہو, تاکہ میت کو صحیح معنوں میں کور کیا جا سکے. 3 چادریں آپ نیچے اوپر رکھ دیں, 3 چادریں برابر کر کے آپ رکھ دیں گے. دو چادریں یہ 3 چادریں اکٹھی آ گئی. عمومی طور پر جمہور علماء کے ہاں جو موقف ہے وہ مرد کے لیے بھی 3 ہی چادریں ہیں اور عورت کے لیے بھی 3 چادریں ہیں. بعض علماء کا موقف ہے کہ عورت کے لیے 5 چادریں ہوں, لیکن ایک جواز کی حد تک موجود ہے. لیکن اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ اتنی بڑی چادریں 3 ہی پردے کے لیے اور میت کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کافی اور شافی ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم نے جب میت کو اٹھانا ہے, کپڑے اس کے نہیں ہیں, صرف اوپر ہے شرمگاہ کے اوپر کپڑا موجود ہے. اب ہم کیسے اٹھائیں گے؟ اب کسی کا رومال یا کوئی ایسا تولیہ یا کوئی کیس آپ لے کر کے میت کے نیچے ڈالیں گے. یوں اس کو ایک بار موو کریں گے نا, آپ یہاں پر وہ چادر رکھیں گے نا اور میت کو یوں کر لیں گے, پھر یہاں پر میت کو موو کریں گے اور یہاں سے کھینچ سکتے ہیں آپ.
ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یہاں اوپر اٹھائیں اور پھر نیچے سے رکھیں، مشکل ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ادھر ادھر موو کریں گے تو نیچے سے آپ وہ چادر رکھ سکتے ہیں. ایک بھائی ادھر سے پکڑے، ایک ادھر سے پکڑے، اور ایک بھائی یہاں سے پکڑے، ایک پاؤں سے پکڑے، آرام کے ساتھ اٹھا کر کے ہم نے میت کو ادھر رکھنا ہے. اب یہاں پریکٹیکلی ہم کریں گے. آئے بھائی ادھر سے پکڑے، چادر دے نا کریں گے. ہاں اسی کو ڈال لیں، لیکن وہ ہم نے اس کا بھی ہم بھی پریکٹیکل کرنا ہے. یہ میت خود ہی جا سکتی ہے. یہ ڈال یہ پہلے ایسے کریں گے، نیچے رکھیں آپ ادھر سے کریں گے ایسے، اور یہاں سے چادر آرام سے آ جائے گی. یہ ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے ہم ایک آپ یہ وہاں سے پکڑے، آپ آئیں گے چاہ کے نہ مرے. اور یہاں سے نا آپ ایسا بھی کریں گے. ہاں 1 منٹ نکالیں. یہاں سے میت کے نا دونوں گھٹنوں کو آپ اس طرح باندھ دیں گے تاکہ وہ اس کے پاؤں بالکل برابر رہیں. اچھا اس کے بعد یہ نکالیں جی، یہ نکالیں. پہلے اس کو یوں موو کریں گے اور یہاں پر پھر یہاں کر دیں گے. اب دیکھیں جی ہم نے غسل کر دیا سارا، لیکن ہم نے میت کا موبائل نہیں نکالا. یہ دیکھیں کتنی بڑی سستی ہوگی، بیچ میں پہلے بجتی رہ گئی، مسئلہ خراب ہو جاتا. اچھا جی اس کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے چادر کو دائیں طرف سے پکڑیں گے، اوپر والی چادر پکڑیں گے ادھر. یہ والی پردے والی چادر آپ نے نہیں اتارنی ابھی، کیونکہ میت بالکل برہنہ ہے، صرف اسی کا سہارا ہے. آپ نے ابھی یہ نہیں کھینچنی. سب سے پہلے آپ نے اس چادر کو دائیں طرف یہ والی اٹھائیں، اس کو بائیں طرف. یہ ایک بار چادر ہو گئی. اچھا اب آپ نے نا وہ چادر جو پردے والی ہے وہ آپ نے یہاں سے دیکھیں نا، نظر آتی ہے یہاں سے، آپ یہاں سے اس کو یوں کھینچ دیں گے. بھائی چھاڑ دو، آپ نے کھینچ لینی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی آپ نے تب کرنی جب آپ نے چادریں اوپر رکھ دینی ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد دوسری چادر کو پہلے دائیں طرف سے بائیں طرف، پھر آپ اسی طرح بائیں طرف سے دائیں طرف، پھر تیسری چادر دائیں طرف سے بائیں طرف، پھر بائیں طرف والی دائیں طرف. لیکن یہ برابر کر کے آپ نے رکھنی. اور اس کے بعد آپ ایسا کریں گے کہ یہ چادروں کو تھوڑا سا مینج کر کے جب آپ نے اگر کوئی میت کا دیدار کروانا ہے آپ دکھا سکتے ہیں. غائب نہیں ہوتے میت، یوں اتنا کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ والی جو ہے نا، اس کو سار کے اوپر آپ باندھ دیں گے اس انداز میں. آپ گرا لگا دیں گے. یہ سمجھ آ گئی؟ اس کو بھی گرا لگا دیں اور درود پاک پڑھیں. یہ پاؤں کے اچھا یہ گرا جو ہے نا، یہ گرا آپ نے وہ نالا گرا لگانی. یہ وہ ڈبل اور ٹرپل گرا نہیں لگانی، کیونکہ قبر میں میت کو رکھنے کے بعد آپ نے ان گروں کو کھول بھی دینا ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا اس کے بعد عمومی طور پر جو غلطیاں ہمارے معاشرے میں کرتے ہیں، قرآن کا مصحف رکھ دیتے ہیں، آیت الکرسی رکھ دیتے ہیں، یا پھر وہ آیت الکرسی اور کل شریف پڑی ہوئی ایک بڑی چادر ہوتی ہے رنگین کلر کی، وہ رکھ دیتے ہیں. بالکل انتہائی غلط بات ہے. آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہو کوئی زندہ بندہ اپنا کوئی ایسا کپڑا سلوائے، قمیض سلوائے جس کے اوپر آیات لکھی ہوں، اور وہ بندہ پہن کے باہر نکلے لوگ چھتر مارتے ہیں؟ تو پاگل ہے، تجھے عام سوٹ نہیں ملا؟ تو ایک میت کے اوپر آپ کیوں ایسی آیات کو لکھ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً کسی صورت میں بھی یہ ثابت ہے نہیں ہے. تو آپ اس کے اوپر کوئی سمپل چادر رکھ دیں، لیکن کوئی آیات لکھی ہوئی یا ایسی چیزیں آپ نے اوپر نہیں گرانی. کوئی وہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ موجود ہیں، ایسی کوئی بھی چیز آپ نے میت کے ساتھ نہیں رکھنی. اس انداز میں پھر آپ اب رونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد آپ نے میت کے چہرے کو ڈھانپ دینا ہے، ٹھیک ہے، آرام کے ساتھ میت کو لے کے جانا ہے قبرستان کی طرف، آرام سے اس کو اٹھائیں گے اور 7 آوازیں نہیں نکالیں گے، کلمہ شہادت اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ ایسے نہیں کہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ میت کے ساتھ جاتے ہوئے آپ آوازوں کو بلند کریں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب میت کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں، آپ جو میت کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول کرتا ہے۔ تو آپ میت کے ساتھ جاتے جاتے آہستہ آہستہ دعائیں کرتے جائیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، میں نے بھی ایک دن یہاں پر جانا ہے۔ تو یوں اس انداز میں جائیں، نہ کہ بلند آوازیں نکالتے ہوئے، یہ بلند آوازیں نکالنا یہ حدیث کی سراسر مخالفت ہے۔ اس کے بعد بیٹھ جائیں، یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ پیچھے ہو کے بیٹھے، تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھے۔ تار دینے بھائی میرے باہر کٹو، کھولو جی، کھولو بھائی تنگ آ گئی، اے لائیو کھاؤ جی، اے زندہ پیر آ گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ اٹھائیں ادھر سے، میت ہی ہے، یہ اٹھائیں۔ ابھی اصل میں جنازہ رہتا ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی جنازہ رہتا ہے ہمارا۔ اچھا، اس کے بعد ہم قبرستان میں آ جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے۔ اب نماز جنازہ میت کا آخری حق ہے کہ نہیں؟ اور اس حق کو صحیح معنوں میں ادا کرنا چاہیے یا فارمیلٹی کے طور پر؟ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں لوگ آتے ہیں میت کے لیے نہیں آتے، لوگ آتے ہیں میت کے برسا کو چہرہ دکھانے کے لیے، دعائیں یاد نہیں ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے، بس جنازہ پڑھ کے تو منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کدھر ہے میں اس کو ملوں۔ وہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا، جاہلیت کے دور میں ہم واری کے ساتھ عورتیں رویا کرتی تھی، یعنی اس دور میں خواتین باروں باری رویا کرتی، کسی کی میت فوت ہو گئی ہے تو عورتیں جاتی تھی وہاں پہ جا کے رونا شروع کر دیتی۔ اب ان کی اگر میت مر جاتی، کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو وہ آتے اور آ کر اپنا قرض ادا کرتے۔ تو یہی حالت ہمارے نماز جنازوں کی بن چکی ہے کہ وہ ہمارے جنازوں میں آیا تھا، اس نے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا تھا، لہذا ہمیں بھی جانا پڑے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، وہ ہم نہیں کرتے۔ وہ کریں گے بھی تب جب ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں آئیں گی، لیکن بڑے المیت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عام طور پر معاشرے میں جو نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 سیکنڈ کا ہوتا ہے، حد 1 منٹ گزرتا ہے اور اس کے بعد میت کا نماز جنازہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھایا اور حضور نے اتنی لمبی دعائیں کی کہ میرا دل چاہا کہ کاش اس کی جگہ آج میری میت ہوتی اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو کم از کم ہمیں اپنے والدین کے لیے اتنی تو دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے نا، کہ کم از کم اپنے والدین کی مغفرت ہی کروا سکیں۔ اور آپ نے فرمایا جس کی نماز جنازہ میں 40 موحد افراد جمع ہو جائیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، ایک تو ہم دعا صرف وہ کرتے ہیں جس کے اندر اس خاص میت کی کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مسنون دعا ہے وہ پڑھنی ضرور چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میت کے لیے بھی تو خاص اور خاص دعا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ مغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کو معاف کر دے۔ آگے کیا ہے؟ شاہدنا، اللہ جو یہاں حاضر ہے ان کو معاف کر دے، وغائبنا، جو نہیں آ سکے ان کو بھی معاف کر دے، وذکرنا وصغیرنا وکبیرنا، جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں، جو ہمارے مرد ہیں جو عورتیں ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے۔ بتاؤ اس میت کے لیے بھی کوئی خاص لفظ آپ نے بولے ہیں کہ نہیں بولے؟ نہیں بولے۔ وہ اس میت کے لیے جو خاص الفاظ ہیں وہ نبی علیہ السلام کی دوسری دعائیں ہیں جو ہم نے یاد ہی نہیں کی۔ اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اور بھی نبی علیہ السلام سے دعائیں مسنون ثابت ہیں۔
آپ ان دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں اور وہ دعائیں پڑھیں تاکہ اس میت کے لیے خاص تو خاص ہم دعائیں بھی کر سکیں، کیونکہ جاتے اس میت کے لیے ہیں اور اس میت کا بھی صحیح معنوں میں حق ادا نہ کریں۔ آج کسی کو دعا لگاؤ گے نا تو کل آپ کو ضرور دعا لگانے والے موجود ہوں۔ اگر آج آپ کسی کے لیے مخلص ہو کر دعا مانگیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کے لیے بھی ایسے افراد موجود ہوں گے، اللہ ضرور بھیجے گا انشاءاللہ۔ تو وہ حدیث میں الفاظ بھی ہے نا، من فعل فعل من زہق زوئگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کسی کے لیے رو کر کے 2 قطرے بہا کر کے دعا مانگ لو، آنے والے وقتوں میں اللہ ایسے افراد کو بھیج دے گا آپ کی نماز جنازہ۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں چونکہ نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، ہم کیا کرتے ہیں، ہم 30 سیکنڈ کا نماز جنازہ پڑھا کے ہم کہتے ہیں عربی میں نہیں ہوتی ہیں تو اردو میں شروع کر دیں۔ ابھی دعا ختم ہوئی ہے اور ساتھ ہی ہم دوسری دعا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ تو ویسے بھی لاجیکلی بھی عجیب سی بات ہے نا، آپ مجھے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، دعا کر کے میں ختم دعا کر دوں اور پھر میں کہتا ہوں چلو ایک باری اور سے شروع کر دیں۔ وہ 2 باری کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ تو ایک باری لمبی دعا کر لیں، جڑی مسنون ہے، نبی علیہ السلام تو ثابت بھی ہے۔ لہٰذا آپ وہ دعائیں مانگیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں اور کوشش کریں کہ لمبی دعائیں پڑھیں۔ نماز جنازہ نبی علیہ السلام سے اونچی آواز میں بھی پڑھنا ثابت ہے اور آہستہ آواز میں بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے بعد اکثریت ہماری نماز جنازہ پڑھ کے رفو چکر ہو جاتی ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز جنازہ پڑھ کے میت کے ساتھ قبر کے پاس جاتا ہے، اس کو دفناتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 قرات جتنا ثواب دیتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، مطلب 2 احد پہاڑوں جتنا آپ ثواب سمیٹ کر کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی وہ شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ جنت کے خزانوں میں سے، خزانوں کے بارے میں بتا رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دیگر فضائل بتا رہے تھے، تو اتنے معمولی ظاہری طور پر چھوٹے سے اعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نتائج اور ان کے ثواب ہمیں بہتر صورت میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور آخری بات، اس کے بعد میت کو دفنا دیا، دعا پڑھ دی، اب کیا ہوتا ہے جی، اب میت کے گھر میں کوڑی شروع ہو جاتی ہے، بیٹھ کے شروع ہو جاتی ہے، اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میت کے شادیوں پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا لوگوں کی وفات کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو پیچھے ہوتا ہے نا وارث، وہ کہتا ہے اے بابے دی جگہ کدی میں ہی مار گیا ہوں نا تو یہی چنگا سی، 3را 7واں 10واں 40واں پھر سالانہ اور برسی طرح طرح کی چیزیں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو باقاعدہ جس اسلام نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصنعوا لآل جعفر الطعام، کہ تم آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، ان کے اوپر مشکل آئی ہے، ان کو نہیں پتا اپنے بارے میں، ہم بجائے اس کے لیے کھانا بنا کر جائیں، ہم ان کے گھروں میں کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں بھی احتیاط کریں۔ ہم لاہور میں دوسرے شہروں میں جائیں، ہم ہوٹل میں کھانا 1-2 دن کھا لیتے ہیں کہ نہیں، تو وفات کے موقع پر بھی تھوڑا سا ان چیزوں کا مظاہرہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، کھانے نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد آخری بات، اور میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور تعزیت کا حکم نبی علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے فرمایا میت کو دفن کرنے کے بعد وارثین سے جا کر کے تعزیت کا اظہار کرو۔ تعزیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعزیت کا معنی ہوتا ہے کہ وارثین کو آپ تسلی دیں، اور اس کا مسنون طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا، ان للہ ما اخذ وله ما آتى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ بھائی سارا کچھ اللہ کا ہے، اس نے لے لیا، ہم بھی اللہ کے، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، آپ صبر کرو، ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی میت کی مغفرت کرے۔ یہ دلاسا ہوتا ہے، یہ اس کو تسلی بخش جواب ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جاتے میت کے لیے لیکن وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فاتحہ پڑھو جی، کیا پڑھو، فاتحہ۔ جو حال ہم جنازے میں کرتے ہیں وہ حال ہم فاتحہ میں کرتے ہیں۔ گئے کس لیے تھے، میت کے لیے، دعا کرنے کے لیے، یا اس کے وارثین کے لیے تسلی کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، تو ہم وہاں جا کر پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھو۔ اب فاتحہ میں دیکھیں الفاظ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں تیری، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آگے کیا ہے، اللہ ہم تیرے سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا رستہ بتا دے۔
سانو سیدھا رستہ بخا دے انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو نے انعام کیتا ہے نہ کہ انہاں لوگاں دا جنہاں نے تو گمراہ کیتا ہے یا جو بھٹکے میں لوگ. آپ دیکھیں اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی آپ نے میت کے ورثاء کے لیے تسلی بخش الفاظ کہے ہوں یا آپ نے میت کی مغفرت کے لیے کوئی بات کہی. نماز جنازہ میں بھی آپ نے میت کے لیے کوئی لفظ نہیں بولا. آپ تعزیت کے موقع پر بھی نہ وارثین کو یاد کیا نہ میت کو یاد کیا. وہاں پر بھی آپ اپنے لیے دعا مانگ کر کے آگے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھا رستہ بخائی انہاں نوں کو نہیں لوڑ. وہ جیسے آئے اسی انداز میں ہم واپس سے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور دعا کا بھی وہاں اہتمام اسی طرح ہوتا ہے. کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی حقہ پی رہا ہوتا ہے, کوئی سگرٹ پی رہا ہوتا ہے اور کوئی ایک ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے اور باتیں کر رہا ہوتا ہے اور یوں ان کی دعا کے انداز ہوتے ہیں. تو یہ بالکل غلط انداز ہے. نبی علیہ السلام کا جو مسنون انداز ہے تعزیت اور سوگ 3 دن ہے. 3 دن کے بعد بھی تعزیت تو ہو سکتی ہے لیکن سوگ نہیں ہو سکتا. تو آپ تعزیت کے بھی الفاظ سیکھیں, دعا سیکھیں, پراپر اسی انداز میں جا کر ملیں, ان کو دلاسا دیں بھائی اللہ کی مرضی آپ صبر کریں. میت بہت اچھی تھی, نیک تھی اور اخلاص والی تھی, دیندار تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اچھا کرے گا. آپ کو ثواب کی اچھی امید رکھنی چاہیے. ہم نے بھی جانا ہے. یہ تسلی کا جواب ہے. آپ یہ جائیں اس کے پاس جائیں. آپ پہلے تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں, جائیں تو پھر ایک غیر مصنوع طریقے سے ہم جاتے ہیں. تو اس لیے ان ساری کی ساری چیزوں کا خیال کریں. آپ نوجوان ہیں, اپنے معاشرے میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے محلے داروں میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے حضرت میں غسل دوں گا. میں نے سیکھا ہوا ہے, میں غسل دوں گا. میں نے پہلے روایت بیان کی ہے کہ جو بندہ کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کو کفن پہناتا ہے اور اس کے راز کو چھپا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو 40 مرتبہ معاف کرتا ہے. اتنا بڑا اجر ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جو میت کو کفن دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو سندس کا لباس پہنائے گا. عظیم ترین جنت کا لباس ہے, اللہ تعالیٰ وہ اس بندے کو پہنائے گا. تو اتنی بڑی فضیلتوں سے میں اور آپ اس معاشرے کے نوجوان اور یوتھ محروم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ناکامی ہمارے لیے کوئی نہیں. اس لیے آپ اب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کے بعد ہمارے رشتہ داروں میں, قریبیوں میں, محلے داروں میں کسی کی وفات ہوگی تو کون کون غسل دینے میں پہل کرے گا؟ ابھی بھی ہاتھ پورے کھڑے نہیں ہیں. کسی کو کوئی شک ہے اس مسئلے میں, کوئی پوچھنا چاہتا ہے, کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. لیکن بس 5 منٹ کے اندر شیخ صاحب کا اس کے بعد بیان ہے. اب میت اگر ایک سے زائد ہو تو اکٹھوں کا بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, اکٹھا بھی ہو جاتا ہے, اجتماعی نماز جنازہ. ہاں جی, اور کسی کا کوئی سوال؟ عمومی طور پر جہاں سوال نہیں ہوتا وہاں مفتی حضرات ہی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں اگر باقی نہیں ملتے تو پھر ہو سکتا ہے, اس میں کوئی رکھ نہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.